أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم بدا أيدك الله تعالى في الدارين کہ کلمات لغت عرب برسے قسم است اسم و فعل و حرف. اسم چون رجل علم اسم چون رجل و علم، فعل چون ضربا و دحرجا، حرف چون من و الا. تصریف در لغت کردانیدن چیزی است از حال به حال و در اصطلاح علماء صرف عبارت است از گردانیدن یک لفظ به سوی صیغه‌های مختلفه تا حاصل شود از آن معنی‌های متفاوت. و تصریف در اسم اندک باشد چون رجل رجلان رجال و رجال، و تصریف در فعل بیشتر باشد چون ضرب ضربا ضربو الی آخره، یضرب یضربان یضربون تا آخر. و تصریف در حرف نباشد زیرا کہ در حرف تصریف نیست. آج ہم کتاب صرف میر شروع کر رہے ہیں بحمد اللہ. تو ابتدا میں ہی مصنف دعائیں دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کی دونوں گھروں میں تائید کرے، مدد کرے. دونوں گھر کون سے؟ دار دنیا اور دار آخرت، دنیا والا گھر اور آخرت والا گھر. یہ دعا دینے کے ساتھ ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ عربی لغت کے جتنے کلمات ہیں وہ تین حال سے خالی نہیں، یا اسم ہوں گے یا فعل یا حرف. اسم کی مثال مثلا رجل اور علم، اسم کی انہوں نے دو مثالیں پیش کی ہیں. رجل یہ اس میں جامد کی مثال ہے، اور علم یہ اس میں مصدر کی مثال ہے. اور فعل کی دو مثالیں دی ہیں. فعل مثلا ضربا اور دحرجا، ضربا ثلاثی مجرد کی مثال ہے اور دحرجا رباعی مجرد کی مثال ہے. اور حرف کی مثال یہ بھی دو، ایک من اور ایک الا. من بھی حروف جارہ میں سے ہے، الا بھی حروف جارہ میں سے ہے، لیکن من ابتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابتدائی غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الا انتہائی غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب میر صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ نے فرمایا ہے کہ عربی لغت کے کلمات تین حال سے خالی نہیں، یا اسماء ہوں گے یا افعال یا حروف. تو اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کی تعریف کیا ہے؟ فعل کی تعریف کیا ہے؟ اور حرف کی تعریف کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرے، کسی کا محتاج نہ ہو، اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس سے نہ سمجھا جائے، اسے اسم کہتے ہیں. اسم وہ کلمہ ہے، پھر سنیں، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لحاظ سے مستقل ہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اپنے معنی پر وہ دلالت مستقلاً کرے، کسی کا محتاج نہ ہو، اور اس کا معنی جو ہے وہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، مقترن نہ ہو، ملا ہوا نہ ہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس سے سمجھا نہ جائے. مثلا علم رجل، رجل کے معنی ایک مرد، بس کوئی ایک مرد، اس سے کوئی زمانہ نہیں سمجھا جاتا. علم اس سے بھی کوئی زمانہ نہیں سمجھا جاتا. تو یہ اس علم کا معنی یا رجل کا معنی کسی زمانہ کے ساتھ مقترن نہیں ہے، ملا ہوا نہیں ہے.
اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو، یعنی اپنے معنی پر فی نفسہا دلالت کرے، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو، مطلب یہ کہ کسی کا محتاج نہ ہو، اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس سے نہ سمجھا جائے تو وہ اسم ہوگا۔ مثلا زیدن زید، علم رجل رجل کوئی ایک مرد، فرسن کوئی ایک گھوڑا۔ اور فعل وہ کلمہ ہے کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لحاظ سے مستقل ہو مگر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس سے سمجھا جائے۔ تو فعل جو ہے یہ دو چیزوں پر دلالت کرے گا، ایک اپنے معنی پر اور دوسرا زمان پر۔ تو یہ معنی پر دلالت کرے گا اپنے حروف اور مادہ کے لحاظ سے۔ مادہ یہ جو حروف ہیں راد را با، مثلا زاربا، تو اس میں جو راد را با ہے یہ حروف ہیں، یا اس کو مادہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس فعل کا مادہ کیا ہے؟ راد را با۔ تو یہ مادہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ معنی پر، ضرب پر۔ یہ جو مار پڑ رہی ہے، یہ مار، تو ضرب اس مار پر دلالت کرتا ہے، اور جو زاربا اس کی حیت ہے، اس کی جو شکل و صورت ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے کہ اس کے تین حرف ہیں اور تینوں متحرک ہیں، تینوں کے اوپر فتح ہے۔ زاربا بر وزن فاعلا، اس فاعلا کے وزن پر آنا، یہ اس کی شکل و صورت ہے، یہ اس کی حیت ہے۔ تو اس کی حیت دلالت کرتی ہے زمان پر، زمان ماضی پر۔ تو زاربا یہ زمان ماضی پر بھی دلالت کرتا ہے اور ضرب پر بھی دلالت کرتا ہے۔ ضرب کیا ہے؟ وہ حقیقتاً فعل ہے۔ یہ مار، جو مارنے والا ہے اس نے یہ جو مار انجام دی ہے، گویا کہ یہی فعل ہے، اور اس فعل کو اس نے انجام دیا۔ کس زمانہ میں انجام دیا؟ زاربا، اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں اس فعل کو انجام دیا۔ دہراجا، اس ایک مرد نے پتھر کو لڑکایا، ریڑھا، کس زمانہ میں؟ زمانہ ماضی میں۔ تو پتھر کو ریڑھنا، لڑکانا، یہ اصل فعل ہے، اصل کام یہی ہے۔ اور کس زمانہ میں؟ تو یہ دہراجا کی جو حیت ہے، شکل و صورت ہے، اس سے زمان ماضی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ حیت ماضی پر دلالت کرتی ہے۔ تو زمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ زمانے کی تین قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل۔ تو زمانہ کی تین قسمیں ہیں۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو زمانہ کی دو قسمیں ہیں، کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ زمانہ ماضی کسے کہتے ہیں کہ جو گزرا ہوا زمانہ، اس کو ماضی کہتے ہیں۔ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں۔ تو زمانہ حال کسے کہتے ہیں؟ موجودہ زمانہ کو زمانہ حال کہتے ہیں، موجودہ زمانے کو۔ تو زمانہ کوئی موجودہ بھی ہوتا ہے تو آپ کہیں گے کہ آج کا دن جو ہے یہ موجودہ زمانہ ہے، تو یہ زمانے حال ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ جو آج کے دن سے جتنا وقت گزر گیا ہے وہ تو ماضی ہو گیا، جو ابھی باقی ہے، رہتا ہے، وہ مستقبل ہے۔ موجود کیا ہے؟ بھئی جو درس ہم پڑھ رہے ہیں آج کے دن میں، جو درس ہم 35 منٹ کا، 30 منٹ کا، 40 منٹ کا، 25 منٹ کا جو پڑھ رہے ہیں، یہ موجودہ زمانہ ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ جو درس ہم اب تک پڑھ چکے ہیں وہ تو ہو گیا ماضی، گزر گیا، اور جو ابھی باقی رہتا ہے وہ مستقبل زمانہ ہے، وہ پڑھیں گے۔ تو موجودہ کیا رہا؟ حال کیا رہا؟ تو حال کا کوئی حال نہیں ہے۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو زمانہ حال کا کوئی حال نہیں ہے، زمانہ حال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، زمانہ حال ہے ہی نہیں۔ بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ ایک لفظ میں بولتا ہوں، آدھا بولوں گا، جو بول دوں گا تو وہ آدھا ماضی بن جائے گا، گزرے ہوئے زمانے گزر جائے گا، اور جو آدھا باقی رہ جائے گا وہ مستقبل ہوگا۔ مثلا در
واضح جو کہنا تھا، تو جب در کہہ دیا دروازہ، اس کو جب در کہہ دیا تو یہ گزشتہ ہو گیا، ماضی بن گیا، اور جو ابھی تک واضح کہنا تھا وہ مستقبل۔ تو زمانہ حال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ زمانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہیں یا 3 ہیں؟ زمانہ کی 2 قسمیں ہیں جی ہاں، زمانہ کی 2 قسمیں ہیں حقیقتاً، تو پھر 3 کیوں کہی جاتی ہیں؟ عرفاً زمانے کی 3 قسمیں ہیں۔ زمانہ حال یہ حقیقتاً نہیں ہے، یہ عرف میں ہے، عرفاً زمانہ حال بھی ہے۔ عرفاً زمانہ حال کسے کہتے ہیں؟ ماضی قریب اور مستقبل قریب سے جو زمان مرکب ہوتا ہے اس زمان کو عرفاً زمانہ حال کہا جاتا ہے، ورنہ حقیقتاً زمانہ حال کا کوئی حال نہیں ہے۔ تو جو ہم درس پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ چکے ہیں، وہ ماضی قریب ہے، جو بھی پڑھنا ہے وہ مستقبل قریب ہے، تو یہ سارا زمانہ حال شمار ہوگا عرف کے لحاظ سے، ورنہ حقیقتاً یہ حال نہیں۔ اچھا، تو عرض کر رہا تھا کہ فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہے کہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس سے نہ سمجھا جائے تو اس کو فعل کہتے ہیں، اور ہاں کوئی 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس سے سمجھا جائے تو وہ فعل ہوگا۔ مثلا ضربا، یضربو، اضرب، ضربا سے زمانہ ماضی سمجھا جاتا ہے، اس کی حیت، اس کی شکل و صورت ماضی پر دلالت کرتی ہے، خود اس کا جو مادہ ہے وہ فعل پر دلالت کرتا ہے، ضرب پر، مار پر دلالت کرتا ہے۔ یضربو یہ حال اور استقبال پر اس کی حیت دلالت کرتی ہے، اس کی شکل و صورت حال اور استقبال پر دلالت کرتی ہے کہ حال کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یضربو وہ ایک مرد مارتا ہے زمانہ حال میں، یا مارے گا زمانہ استقبال میں۔ البتہ جب یہ لفظ کلمات میں، محاورات میں استعمال ہوگا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ حال کے لیے استعمال ہوا ہے یا استقبال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اضرب یہ حال پر دلالت کرتا ہے، تو اس کا جو مادہ ہے ضربا وہ ضرب پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی جو شکل و صورت ہے کہ یہ بر وزن افعل ہے، تو افعل کے وزن پر آنا یہ اس کی حیت ہے، یہ اس کی شکل و صورت ہے، یہ دلالت، اس کی شکل و صورت، اس کی حیت یہ دلالت کرتی ہے حال پر۔ اچھا، خلاصہ یہ بن گیا کہ اسم، فعل اور حرف ان تینوں کا مشترک نام کیا ہے؟ کلمہ۔ کلمہ کا ایک اور نام بھی ہے، وہ کیا ہے؟ مفرد۔ مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو ہم چونکہ یہ صرف کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب علم صرف کے بارے ہے، تو پہلے ہمیں صرف کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے کہ صرف کی تعریف کیا ہے، صرف کا معنی کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صرف کی 2 تعریفیں ہیں، صرف کے 2 معنی ہیں۔ صرف تصریف ایک ہی شے ہے، تصریف کے 2 معنی ہیں، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی، یا یوں کہہ لیں ایک لغوی تعریف اور ایک اس کی اصطلاحی تعریف۔ لغت میں تصریف کسے کہتے ہیں؟ ایک شے کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھیرنا، اس کو تصریف لغوی کہتے ہیں۔ مثلا سونا جو ہے، سونا، اس کے جو کانٹے بنے ہوئے ہیں ان کو چوڑیوں میں پھیر دینا، چوڑیاں بنا دینا، تو یہ تصریف ہے لغوی۔ یا جو چوڑیاں ہیں ان کو کانٹے بنا دینا، یہ تصریف لغوی ہے، ایک حال سے دوسرے حال میں پھیر۔ اسی سے جو سناروں والا بازار ہوتا ہے اس کو صرافہ بازار کہا جاتا ہے، صرافہ، کیونکہ وہاں تصریف ہوتی ہے، صرف ہوتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی وہاں
اپنے لفظوں میں کہہ دیں تو بھان گھڑ ہوتی ہے. ہاں بھان گھڑ، کسی کو گھڑنا، کسی کو بھان دینا. ہاں تو یہ بھان گھڑ جہاں ہوتی ہے وہ صرافہ بازار ہوتا ہے. تو اسی سے تصریف کا لغوی معنی کیا؟ کسی شے کو ایک حال سے دوسرے حال میں پھیرنا. چینی ہے، چینی اس کا شربت بنا دینا، اس میں پانی ڈال دیں تو شربت بن گیا. تو یہ ایک حال سے دوسرے حال میں پھیر دیا، تو یہ لغوی تصریف ہے. جو شربت ہے اس کو خشک کر دیں، آگ پر رکھیں، خشک ہو جائے گا تو پھر وہ خشک ہو کر چینی بن جائے گی. یا جو شیرہ بنے گا تو اس پانی سے، شربت سے جو شیرہ بن گیا تو یہ دوسری حالت ہو گئی. تو ایک شے کو ایک حال سے دوسرے حال میں پھیرنا یہ لغوی معنی ہے کس کا؟ تصریف کا. تو تصریف کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ علماء صرف کے نزدیک تصریف کسے کہتے ہیں، صرف کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک لفظ کو مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا تاکہ مختلف معانی حاصل ہوں. یہ اصطلاحی تعریف ہے تصریف کی کہ ایک لفظ کو مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا. کیوں پھیرنا؟ ایک لفظ سے مختلف لفظ بنانا، ایک لفظ سے متعدد الفاظ بنا دینا. کیوں؟ تاکہ مختلف معانی حاصل ہوں. تو یہ اصطلاحی تصریف کی اصطلاحی تعریف ہے یا اصطلاحی معنی ہے. مثلا ضرب، زاد را با، یہ ایک لفظ ہے، اس سے متعدد اور مختلف الفاظ بنا دیں. ضربا، یضربو، اضرب، مضربن، ضاربن، مضربن، مضروبن، اضربو، ضربا وغیرہ. تو یہ مختلف الفاظ بن گئے. اب اس سے مختلف معنی حاصل ہوں گے. ضربا، اس ایک مرد نے مارا. اضرب، تو ایک مرد مار. یضربو، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا. مضربن، جائے ضرب یا زمان ضرب. مضربن، آلہ ضرب، جس ہتھیار کے ساتھ مارا. اضربو، زیادہ مارنے والا مرد. جی ضربا، زیادہ مارنے والی عورت. تو ایک لفظ سے متعدد الفاظ بنائے، متعدد معنی بن گئے. ایک لفظ کو مختلف صیغوں میں پھیرنا تاکہ مختلف معانی حاصل ہوں. ضربا ایک لفظ ہے، اس کے پھر آگے اور الفاظ بنانا. ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا. تو ایک لفظ کے مختلف الفاظ بنا دیے، ایک لفظ کو مختلف صیغوں کی طرف پھیرا تاکہ مختلف معانی حاصل ہوں. ضربا، اس ایک مرد نے مارا. ضربا، ان دو مردوں نے مارا. ضربت، اس ایک عورت نے مارا. ضربتا، ان دو عورتوں نے مارا. ضربو، ان سب مردوں نے مارا. ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا. ضربتو، میں نے مارا. ضربتا، تو ایک مرد نے مارا. ضربتے، تو ایک عورت. ایک لفظ سے مختلف الفاظ بنا دیے. کیوں؟ فائدہ کیا؟ تاکہ مختلف معانی حاصل ہوں. ایک لفظ کو مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا تاکہ مختلف معانی حاصل ہوں. یہ تصریف کی اصطلاحی تعریف ہے. یا یوں کہہ لیں، ایک لفظ سے متعدد الفاظ بنانا. کیوں؟ تاکہ متعدد معانی حاصل ہوں. اچھا، اور کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف. ان تینوں میں تصریف ہوتی ہے. اسم، فعل اور حرف، ان تینوں میں تصریف ہوتی ہے؟ نہیں.
دو کلموں میں تصریف ہوتی ہے. کون کون سے دو؟ اسم اور فعل، ان میں تصریف ہوتی ہے. حرف میں تصریف نہیں ہوتی. نہیں، حرف میں اصطلاحی تصریف نہیں ہوتی. حرف کو مختلف صیغوں کی طرف نہیں پھیرا جاتا. کیوں نہیں ہوتی؟ حرف میں تصریف کیوں نہیں ہوتی؟ ایک حرف کو مختلف لفظوں کی طرف کیوں نہیں پھیرا جاتا؟ اس لیے کہ چونکہ لغت میں حرف کو متعدد لفظوں کی طرف نہیں پھیرا جاتا، تو اس لیے اصطلاحی تصریف بھی نہیں ہے. حرف میں چونکہ لغوی تصریف نہیں، اس لیے اس میں اصطلاحی تصریف بھی نہیں. تو کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف. اور مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف. حرف میں تصریف نہیں، اصطلاحی تصریف نہیں. کیوں؟ چونکہ اس میں لغوی تصریف نہیں. باقی کتنے کلمے بچ گئے؟ 2، اسم اور فعل. ان میں تصریف ہوتی ہے دونوں میں؟ ہاں دونوں میں ہوتی ہے. دونوں میں برابر ہوتی ہے؟ نہیں، برابر تو نہیں ہوتی. ہاں، فعل میں تصریف زیادہ ہوتی ہے. اسم میں بھی تصریف ہے مگر فعل کی نسبت تھوڑی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. اسم میں تصریف کم ہوتی ہے، فعل میں تصریف زیادہ ہوتی ہے. اچھا، اسم میں کم ہوتی ہے؟ ہاں. مثلا رجل، رجلان، رجال، رجیل. ہاں، یہ تھوڑی سی تصریف ہوئی، 4 چیزیں بنے، 5 بن جائیں گے. مگر فعل میں تصریف زیادہ ہوتی ہے. اچھا، کس طرح؟ زاربا، اس کی تصریف کریں. زاربا، زاربا، زاربو، زاربت، زاربتا، زربنا، زربتا، زربتما، زربتم، زربتے، زربتما، زربتنا، زربتو، زربنا. ایک لفظ کے 14 لفظ بن گئے. ایک صیغہ سے 14 صیغے بن گئے، تو اس میں تصریف زیادہ ہے. اسی طرح یضربو فعل مضارع ہے. یضربو، یضربان، یضربونا، تضربو، تضربان، یضربنا، تضربو، تضربان، تضربونا، تضربینا، تضربان، تضربنا، اضربو، نضربو. تو ایک لفظ کے 14 بن گئے. یا مثلا اضرب امر ہے. اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. ایک لفظ کے 6 بن گئے. پھر ساتھ نون تاکید سکیلا لگائیں تو بن جائے گا اضربنا، اضربان، اضربنا، اضربنا، اضربان، اضربنان. پھر ساتھ نون خفیفہ لگائیں تو 3 اور بن جائیں گے، اضربان، اضربون، اضربن. تو 6 اور 6 12 اور 3 15. ایک لفظ سے 15 لفظ بن گئے. تو فعل میں تصریف زیادہ ہے، حرف میں تصریف نہیں ہوتی. اسم میں تصریف تھوڑی ہے، کم ہے. اب بات یہ ہے کہ بھائی کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف. اسم کی کتنے وزن ہیں؟ اسم کے کتنی قسمیں ہیں، کتنے اوزان ہیں؟ 3. اسم یا ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا. ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ جو 3 حرفوں پر مشتمل ہو، جس کے 3 حرف ہوں، اس اسم کو اس میں ثلاثی کہیں گے. رباعی کسے کہتے ہیں؟ مثلا زیدن بروزن فعلن. اور رباعی کسے کہتے ہیں؟ جس اسم کے حرف 4 ہوں اس کو رباعی کہتے ہیں. رباعی اربع سے ہے، ربع چوتھائی، اربعۃ 4، رباعی 4 حرفوں پر مشتمل. مثلا جعفر، جیم، عین، فا، را، اس کی 4 حرف ہیں. جس کے 4 حرف ہوں اس کو رباعی کہتے ہیں، اور جس کے 5 حرف ہوں اس کو خماسی کہتے ہیں. مثلا سفرجل، سین، فے، رے، جیم، لام. تو اسم کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3. ثلاثی اور رباعی اور خماسی. ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ جس کے 3 حرف ہوں. رباعی کسے کہتے ہیں؟ جس کے 4 حرف ہوں. خماسی کسے کہتے ہیں؟ جس کے 5 حرف ہوں. اب یہ جو ثلاثی ہے اس کی 2 قسمیں، رباعی کی 2 قسمیں، خماسی کی بھی 2 قسمیں. ثلاثی مجرد
اور ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی، کتنی ہو گئیں؟ 6 بن گئیں۔ اسم ثلاثی مجرد، اسم ثلاثی مزید فی، اسم رباعی مجرد، اسم رباعی مزید فی، اسم خماسی مجرد، اسم خماسی مزید فی، کتنی قسم بن گئے؟ 6 قسمیں۔ ان کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مجرد، ایک ہوتا ہے مزید فی ہے۔ مجرد کے کیا معنی؟ جو خالی ہو۔ مزید فی ہے جس میں کوئی شے زیادہ کی گئی ہو، جس میں زیادہ کی گئی ہو کوئی شے۔ تو ثلاثی مجرد کسے کہیں گے؟ جس کے یہ ہر وہ کلمہ کہ جس کے 3 حرف اصلی ہوں اور کوئی شے زیادہ نہ ہو، اسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کلمہ کہ جس کے 3 حرف اصلی سے کوئی شے زیادہ ہو، اس کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ رباعی مجرد جس کے 4 حرف اصلی ہوں، کوئی شے زیادہ نہ ہو، وہ رباعی مجرد ہوگا، اور جس کے 4 حرف اصلی پر کوئی شے زیادہ ہو، وہ رباعی مزید فی ہوگا۔ خماسی مجرد جس اسم کے 5 حرف اصلی ہوں اور کوئی شے زیادہ نہ ہو تو وہ خماسی مجرد، اور جس کے 5 حرف اصلی سے کوئی شے زیادہ ہو، کوئی حرف زیادہ ہو، تو وہ خماسی مزید فی۔ مثالیں سب کی آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ ان 3 میں سے ہر ایک کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ 3 کو 2 میں ضرب دیں، کتنی بن گئے؟ 6۔ تو ان کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ اور کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ ان کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ 6 اقسام کیا ہیں؟ اسم، فعل اور حرف، یعنی یہ 3 قسمیں، 3 سے فارسی میں سے۔ اور ان 6 قسموں کو 6 اقسام کہا جاتا ہے چونکہ وہ 6 قسمیں۔ فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ ان میں سے ہر ایک کی پھر 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ فعل ثلاثی مجرد وہ فعل کی جس کی 3 حرف اصلی ہوں، کوئی حرف زیادہ نہ ہو، مثلا غاربا، یہ فعل ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی مجرد 3 حرف اصلی ہیں بس، اور کوئی شے زیادہ نہیں۔ فعل ثلاثی مزید فی کسے کہتے ہیں؟ جس کے 3 حرف اصلی سے کوئی شے زیادہ ہو، مثلا اکرما، کاف را میم، یہ اصلی ہیں 3 حرف، اور اس کے شروع میں حمزہ جو ہے وہ زیادہ ہے، تو یہ ثلاثی مزید فی ہو گیا، مزید فی ہے، یعنی 3 حرف اصلی سے 1 حرف زیادہ ہے۔ فعل رباعی مجرد مثلا دہراجا، یہ رباعی مجرد ہے کیونکہ اس کے 4 حرف اصلی ہیں، کوئی شے زیادہ نہیں، دال ہا را جی، یہ اصلی ہے 4۔ اور فعل رباعی مزید فی جس کے 4 حرف اصلی سے کوئی حرف زیادہ ہو، مثلا تدہراجا، تو اس کے شروع میں جو تا ہے وہ زائد ہے، تو یہ ثلاثی رباعی مزید بھی ہو۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ ان کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، یا مجرد یا مزید فی، تو 3 کو 2 میں ضرب دیں 6، یہ 6 اقسام ہیں۔ حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کی کتنی قسمیں تھیں؟ 3۔ حرف کی فعل کی کتنی؟ 2۔ حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ حرف کی کتنی ہیں؟ حرف اصلی اور حرف زائد، یہ انشاءاللہ آئندہ تک پڑھیں گے۔ جہاں تک ختم۔ اب اگر کوئی آدمی آپ سے سوال کرے کہ بھائی فعل خماسی مجرد کی مثال کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ فعل خماسی ہوتا ہی نہیں ہے کہ مجرد ہو یا مزید فی، اور اسم خماسی ہوتا ہے، مجرد بھی ہوتا ہے، مزید فی بھی ہوتا ہے۔ فعل خماسی کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے، نہ مجرد اور نہ ہی مزید فی۔ ثلاثی اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، رباعی اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے،
مگر خماسی اسم تو ہو سکتا ہے، فعل نہیں ہو سکتا. فعل خماسی کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا. کوئی آدمی کہے کہ ایک تاسابا یہ فعل ہے اور خماسی ہے، اس کے 5 حرف ہیں. ایک تاسابا، حمزہ، کاف، تا، سین، با، یہ 5 حرف ہیں تو خماسی تو ہو گیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی نہیں، یہ ثلاثی مزید فی ہے، کیونکہ اس کے 3 حرف اصلی ہیں، کاف، سین، با، اور 2 حرف زیادہ ہیں. کون کون سے؟ شروع میں حمزہ اور کاف کے بعد تا. تو یہ ثلاثی مزید فی ہے، یہ رباعی نہیں ہے. ہاں یہ ثلاثی ہے. ہاں یہ ثلاثی ہے، اس میں 2 حرف زائد ہیں. ثلاثی میں کتنے حرف زیادہ ہو سکتے ہیں؟ ہاں 1، 2 نہیں ہو سکتے زائد. اور اس ثلاثی میں 3 حرف بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. استخرجا، سنو، استخرجا، خاراجیم، یہ 3 حرف اصلی ہیں. خارجا، یخرجو. اس سے پہلے کتنے حرف ہیں؟ حمزہ، سین اور تا. یہ تینوں حرف زیادہ ہیں، تو 3 حرف بھی زائد ہو سکتے ہیں، 2 حرف بھی زائد ہو سکتے ہیں، 1 حرف بھی زائد ہو سکتا ہے. یہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں انشاءاللہ آ جائے گی، وہاں پڑھیں گے. تو یہ نہ کہنا کہ صرف 1 حرف زیادہ ہو تو وہ مزید بھی ہوتا ہے. نہیں، ممکن ہے 1 حرف زیادہ ہو، ممکن ہے 2 حرف زیادہ ہوں، ممکن ہے 3 حرف زیادہ ہوں. استخرجا، یہ جو باب ہے استخرجا، یہ ثلاثی مجرد کا ہے یا ثلاثی مزید فی کا؟ ثلاثی مزید فی. اور رباعی مجرد تو نہیں ہے؟ نہیں، رباعی مزید فی تو نہیں ہے. نہیں، یہ ثلاثی مزید فی ہے، جبکہ اس کے حرف کتنے ہیں؟ استخرجا 6. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 حرف اصلی ہیں، 3 حرف زائد ہیں. سمجھ گئے؟ ہاں دیکھیں ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدان، جان تو. بدان کے معنی کیا ہے؟ جان تو. آپ توجہ سے سنیں، جان لیں. ایدک اللہ تعالی فی الدارین. اید یؤید تائید، اید مدد کرنا، قوت دینا. ایدک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تجھے مدد دے، تجھے طاقت دے، فی الدارین، دونوں گھروں میں، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. کہ کلمات لغت عرب برسے قسم است، کہ عربی لغت کے کلمات 3 قسموں پر ہیں. یعنی عربی لغت کے کلمات کی 3 قسمیں ہیں، اسم اور فعل اور حرف. یہ کلمات لغت عرب یا مفردات لغت عرب. مفردات لغت عرب کی کتنی قسمیں؟ 3، اسم، فعل اور حرف. اچھا، اسم اور فعل اور حرف. اسم جیسے رجل اور علم، علیکم السلام. فعل جیسے ضربا اور دہرجا، اور حرف جیسے من اور الا. تصریف در لغت گردانیدن چیزیست از حال بحال. تصریف لغت میں، در کے معنی میں، در لغت یعنی لغت میں. تصریف کا یعنی لغوی معنی یا تصریف کی لغوی تعریف یہ ہے کہ گردانیدن چیزیست از حال بحالے، پھیرنا کسی چیز کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف. یعنی کسی شے کو ایک حال سے دوسرے حال میں پھیرنا، یہ لغت میں تصریف کہلاتا ہے. ودر اصطلاح علماء صرف عبارت از گردانیدن یک لفظ بے سوئے صیغہ مختلفہ تا حاصل شود ازام معنی ہے متفاوت. اور علماء صرف کی اصطلاح میں تصریف عبارت ہے ایک لفظ کو مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا. کیوں؟ تا حاصل شود ازان معنی ہے متفاوت، تاکہ حاصل ہوں اس سے مختلف معانی. یعنی ایک لفظ کو مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل ہوں. و تصریف در اسم اندک باشد،
تصریف اسم میں کم ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، جیسے رجل رجلان رجال رجیل، و تصریف در فعل بیشتر باشد، اور تصریف فعل میں زیادہ ہوتی ہے، جیسے ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا۔ اور فعل کی اور مثال فعل مضارع کی یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربنا تضرب تضربان آخر تک۔ و تصریف در حرف نہ باشد، تصریف حرف میں نہیں ہوتی، کیوں؟ یعنی تصریف حرف میں تصریف اصطلاحی نہیں ہوتی، کیوں؟ زیرا کہ در حرف تصریف نیست، اس لیے کہ حرف میں لغوی تصریف نہیں ہے۔ فاصلہ اسم را سے بناست، اسم کی 3 بنائیں ہیں، اسم کی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی اور خماسی۔ و ہر یک ازین بناہا بر 2 وجہ است، اور ان 3 قسموں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، تو 3 کو 2 میں ضرب میں کتنی بن گئے؟ 6، تو یہ 6 اقسام۔ یکی مجرد الزوائد، ایک یہ کہ جو حروف زوائد سے خالی ہو، مجرد کے معنی خالی، یعنی ہما حروف و اصلی باشد، یعنی اس کے سارے حروف، ہما سارے، اس کے سارے حروف، تمام حروف اصلی ہوں، اسے مجرد کہتے ہیں۔ اور جس کلمہ کے تمام حروف اصلی ہوں اسے مجرد کہتے ہیں۔ و دیگر مزید فی ہے، مزید فی، مزید فی کسے کہتے ہیں؟ کہ در و حرف زائد باشد، کہ جس میں کوئی حرف زیادہ ہو، خواہ 1 حرف زیادہ ہو، خواہ 2 حرف زیادہ ہوں، خواہ 3 حرف زیادہ ہوں، اسے مزید فی کہیں گے۔ و فعل را 2 بناست، اور فعل کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ و ہر یک ازین 2 بنا مجرد باشد و مزید فی، اور ان میں سے بھی ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، یا مجرد و بجا مزید فی۔ تو فعل ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مزید فی، فعل رباعی مجرد، فعل رباعی مزید فی۔ بران قیاس کے دانش تشد بر اسم، اسی قیاس پر جو اسم پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ تو جس طرح اسم مجرد بھی ہوتا ہے مزید فی بھی، اسی طرح فعل بھی مجرد بھی ہوتا ہے اور مزید فی بھی۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ اسم کی 6 قسمیں بنتی ہیں اور فعل کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ فاصلہ یہ انشاءاللہ آئندہ درس پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ المعصومین۔